بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ پہلا کیا ہے؟ مونچھیں کاٹنا۔ اس سے پہلے بات آئی تھی مونچھیں بڑھانا نہیں ہے، مونچھوں کو کاٹتے رہنا ہے، چھوٹے کرتے رہنا ہے۔ غیرہ کیا کرتے ہیں؟ جو مسلمان نہیں مونچھوں کو بڑھا لیتے ہیں، لہذا ہمیں نبی کے طریقے میں مونچھوں کو پست کر لینا ہے۔ ہاں اگر دشمنوں پر رعب پیدا کرنا ہے یا پھر جہاد میں جانا ہے تو مونچھوں کو بڑھا لے سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ جیسے عمر رضی اللہ عنہ کی مونچھ بڑے بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے کیونکہ وہ دشمنوں پر رعب ڈالنا چاہتے تھے۔ لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ عام طور پر مونچھوں کو پست کر لینا ہے، مونچھوں کو کٹ کرتے رہنا ہے۔ بہتر ہے کہ جمعہ کٹ کر لے تو اچھا ہے، ہفتہ ہفتہ کٹ کر لے تو اچھا ہے۔ اور داڑھی بڑھانا ہے۔ داڑھی کیا کرنا ہے؟ اس کو بڑھانا ہے، اس کو کٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں سب نے داڑھی رکھا۔ کیا ہے؟ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان سب نے جو ہے داڑھی رکھے۔ تو داڑھی رکھنا یہ نبیوں کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کو داڑھی بڑھانے والے سے بڑی محبت بھی ہے، اس کا سے کسی بھی حالت میں داڑھی کو کاٹنا نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ سنا تھا، کوئی مدرسے کے بہت بڑے ذمہ دار تھے، مدرسے میں بہت بڑے ذمہ دار تھے۔ ان کو جو ہے کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو یہاں چہرے پہ کچھ زخم لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے کہ ان کے آپریشن کرنا پڑتا تھا اور داڑھی کو نکالنا تھا۔ ان کو ایسا راضی نہیں ہے داڑھی نکالنا، میں مرندو لیکن میں داڑھی کاٹنا کو وہ بول ڈالے۔ ان گھر والے رشتہ دار کیا بولے، کیا بھی ہوتا ہے ان لوگ، کیا بھی ہوتا ہے ان لوگوں کو، کیا کرے؟ داڑھی کٹا ڈالے۔ آپریشن کرنے سے داڑھی کاٹتے ہیں، بالا کاٹتے ہیں نا بھی، تو داڑھی کٹا ڈالے پورا۔ آپریشن کرتے کرتے وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، پوری زندگی داڑھی پہ رہے اور مرنے کی حالت میں داڑھی نے سرکا دنیا سے چلے گئے۔ افسوس کی بات ہے۔ کہنے مقصد یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں شیونگ نہیں کرنا ہے، بالوں کو صاف نہیں کرنا داڑھی کے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہے سب کی یہ سنت رہی۔ اللہ کو وہ نماز بھی زیادہ پسند ہے، وہ ذکر بھی زیادہ پسند ہے، وہ اچھے کام زیادہ پسند ہے جو داڑھی بڑھا کے کیا جاتا ہو، جو داڑھی بڑھا کے کیا جاتا ہو۔ اب دیکھو اسکول اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، اب اسکول کے جو ہے بلٹی بھی ہونا ہے، وہ ڈریس بھی ہونا ہے، وہ شو بھی ہونا ہے، سب بھی ہونا نہیں۔ اگر ایک چیز نہیں ہے تو اس کو واپس کر ڈالتے ہیں، کرتے نہیں کرتے۔ کتابیں نہیں، بکس نہیں ہے، لائے نہیں، کیا کرتے بھائی؟ واپس کر ڈالتے۔ دنیا کے معاملے تو ایسے ہیں، دنیا کے معاملے تو ایسے ہیں، پھر اللہ کا معاملہ پھر کیسا ہونا ہے، ہمیں کیسا کرتے ہیں؟ سامنے آ رہے ہیں؟ اس کا سے ہمیں سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کیسا بولے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بتائے گی، اس کے حساب سے چلیں گے تو فائدہ ہوتا ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ مسواک کرنا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کل بھی بات آئی تھی، مسواک کیا ہے؟ یہ نبیوں کی سنت رہی، مسواک کی عادت ڈالنا ہے۔ بہتر تو یہ کہ اپنے جیب میں رکھ لیں، مسواک اپنے جیب میں رکھ لیں۔ جیب میں رکھیں گے تو مسواک کرنے کو دل چاہتا ہے، یاد آتا ہے۔ گھر پہ رکھیں گے تو آدمی بھول جاتا ہے، مسواک کر نہیں پاتا ہے۔ تو گھر میں بھی 2-4 مسواک الگ رکھ دینا ہے، بچوں کے کہہ دینا ہے، عورتوں کے کہہ دینا ہے، تم بھی مسواک کرو، تم بھی مسواک کرو۔ مسواک کرنے سے بہت سارے فائدے ہیں۔ جو مسوڑے میں جو ہے بالوں میں خون آتے رہتا ہے، مسوڑے جو ہے تھوڑا موٹے ہو جاتے ہیں، لال لال ہو جاتے ہیں، خون آ جاتا ہے، تو ساری بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ مسواک کے اندر ہے۔ مسواک کو جو ہے اچھا چھاپ کے جو ہے صبح شام کرتے رہیں گے، یا پھر زیتون کا مسواک ہے،
اس کو کرتے رہیں گے تو مسوڑے ہمارے مضبوط ہو جاتے ہیں، جتنے مسوڑوں کی بیماریاں سب دور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی کو سنت بھی ہے۔ سنت میں ہزاروں فائدے ہیں، سنت میں کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں فائدے ہیں۔ اور ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا، جب وضو بناتے تو کیا کرنا ہے؟ ناک میں پانی ڈال کر اچھا صاف کرنا ہے۔ ناخن تراشنا، ناخن کیا بھائی؟ تراشنا ہے۔ ناخن کاٹنے کا کوئی سنت طریقہ تو نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہے دائیں ہاتھ سے شروع کرے، بائیں ہاتھ پر ختم کرے، کیونکہ ارکان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے کرتے تھے، تو ناخن جو ہے سیدھے ہاتھ سے شروع کرے، ادھر شروع کرے ادھر ختم کرے، مکمل کرے بائیں ہاتھ پر۔ ایسے پیروں کا بھی، پاؤں کا بھی سیدھا پاؤں شروع کرے اور داؤں پاؤں پر ختم کرے۔ ناخن ہوں دو یا بال ہوں دو، چار چیزیں ایسے ہیں جن کو مٹی میں دفن کرنا ضروری ہے۔ کتنے چیزیں؟ چار چیزیں ایسے جن کو مٹی میں دفن کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ناخن ہے، اگر آدمی ناخن نکالتا ہے تو اس کو جو مٹی میں دفن کرنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ بال ہے، چاہے کہیں بھی کیوں، کہیں کی بال ہو، زیر ناف کی بال ہو یا بغل کی بال ہو یا کوئی سا بھی بال ہو، عورتوں کے جو ہے چوٹی کے بال ہوتے ہیں اس کو بیچے جانے، عورتوں کے بالوں کو بیچنا نہیں ہے، بیچنا بھی گناہ ہے، اور اس سے جو مال ہوتا ہے، جو مال ملتا ہے وہ مال بھی حرام مال ہوتا ہے، وہ مال کھانا بھی حرام ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ سننے میں آیا کہ ان بالوں کو جو ہے کہ بعض مرتبہ جادوگر جادو کے واسطے بھی استعمال کرتے ہیں، لہذا اپنے گھر میں مسرات کو بچیوں کو کہہ دینا ہے کہ ان بالوں کو چھپا کے بہتر ہے کہ مٹی میں دفن کر ڈالنا ہے، جیسا کہ مردے کو دفن کرتے ہیں ویسا گڑھا کھود کے اندر رکھنا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز کیا ہے بھائی؟ خون ہے، اور آدمی کا کہیں سے خون نکلتا ہے تو خون کو بھی کیا کرنا ہے؟ مٹی میں دفن کرنا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ حیض کے کرسف ہوتا ہے، تو عورتوں کی جو ماہواری ہوتی ہے نا، اس میں جو کپڑا ہوتا ہے حیض وغیرہ، وہ کپڑا جو ہے اس کو پھینکنا نہیں ہے، ڈسٹ بن میں ڈالنا نہیں ہے، کہ وہ مستورات کیا کرنا ہے؟ اس کو زمین میں دفن کرنا ہے، یا تو زمین میں دفن کرے اگر سہولت ہے، ورنہ اس کو جو ہے جلانا ہے، اس کے راکھ کو کم از کم مٹی میں دفن کرنا ہے، یا پھر آخری درجے کے پانی میں بہا دینا ہے۔ پانی میں اس کو جو ہے ڈسٹ بن میں ڈال کر باہر پھینکنا نہیں ہے، چتا کنڈی میں ڈالے جانی ہے، عورتوں کے جو خاص کپڑے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چار چیزیں ایسے ہیں جن کو مٹی میں دفن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور انگلیوں کے جوڑوں کو اسی طرح جسم میں جہاں جہاں میل جمتا ہے، مثلا کان، ناک کے سوراخ اور بغلوں وغیرہ کا اہتمام سے دھونا ہے۔ جب آدمی غسل کرتے ہیں تو یہ جوڑ ہوتے ہیں، بغل ہوتے ہیں وغیرہ، جتنے بھی ناف ہوتا ہے، یہ سب جو اچھا رگڑ کے دھونا ہے، اور اچھا رگڑ کے صابن سے انگلیوں سے اچھا دھونا ہے۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ مطلب خالی پانی سے بہاتے ہیں ایسا ایسا نہیں، اچھا جو ہے کانوں کو اور ناک کو، ناف کو، اتنے بھی چیزیں ہیں اندر اوپر جو ہے چھپکو ہے، اچھا رگڑنا ہے۔ غسل کرتا ہے آدمی اور پورے صحیح طور پر رگڑتا نہیں ہے تو نہ رگڑنے کی وجہ سے اگر ذرہ خشک نہیں رہا، اگر ذرہ بھی ایک دو بار کے برابر بھی سوکھا رہا تو اس کا غسل نہیں ہوتا۔ آدمی کیا ہے؟ بعض مطلب ناف کو رگڑتا نہیں ہے، کان کے اندر پانی ڈال کے صاف نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے کیا وہ بھیگا ہوتا نہیں ہے، سوکھا رہتا ہے، جس کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا۔ جب غسل نہیں ہوتا آدمی پاک نہیں ہوا، جب پاک نہیں ہوتا نماز کیسے ہوتی؟ سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اس کا سے جو ہے بغلوں کے نیچے ہے یا زیر ناف ہے، اچھا جو ہے غسل میں رگڑنا ہے۔ اور ویسا تو کیا ہے، آدمی جب ناپاک ہوتا ہے تو جسم سے ایک زہر نکلتا ہے۔ آدمی جب ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے خواب کے ذریعے سے چاہے بیوی کے ذریعے سے ہو، تو آدمی کے جسم سے ایک زہر نکلتا ہے اور اس سے آدمی بیمار ہو سکتا ہے۔ اب غسل میں آدمی جب رگڑ کے جو ہے جسم کو صاف کر لیتا ہے، وہ زہر ختم ہو جاتا ہے، اس آدمی بیمار نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سارے فائدے ہیں، ہر سنت میں بہت سارے فائدے ہیں، صحت کے اعتبار سے بھی اور ثواب کے اعتبار سے بھی۔ آگے فرماتے ہیں زیر ناف بغل کے بال اکھاڑنا ہے۔ کیا ہے اصل بہتر طریقہ کیا ہے؟ جو بغل کے بال ہے اس کو اصل میں اکھاڑنا ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ ہر پیغمبر، ہر رسول جو ہے، جتنے بھی اللہ والے ہیں،
جتنے بھی ولیاء ہے سب کے سب جو ہے بغلوں کے بالوں کو اکھاڑتے تھے. یہ کام کیا ہے شروع میں کرنا ہے. یہ بچہ بڑا ہوتا ہے یا بچی بڑی ہوتی ہے, یہ عورتوں کے واسطے بھی ہے, صرف مردوں کے واسطے کو نہیں, عورتوں کے واسطے بھی. جب بچے بڑے ہوتے ہیں اگر تب سے ان کو عادت ڈالیں گے, بچیوں کو ہوں دو یا مرد بچوں کو ہوں دو, کہ بغلوں کے بالوں کو اکھاڑنے کی ان کو عادت ڈالیں گے تو ہلکا ہلکا وہ چیز عادت ہو جاتی ہے, پھر تکلیف ہوتی نہیں ہے. ہمیں کیا کرتے ہیں شروع سے بلیڈ لگاتے ہیں. بلیڈ لگانے سے کیا ہوتا ہے وہ ابھی موٹے ہو جاتے, سخت ہو جاتے, پھیل جاتے ہیں, گندگی میل کچھ جم جاتا ہے. اگر شروع سے بچہ یا بچی جب بڑی ہو جاتے ہیں تو بال آنا شروع ہو جاتے ہیں, اگر تب سے ان کو عادت ڈالائیں گے بال اکھاڑنے کی تو یہ اکھاڑنا سنت بھی ہے, اور سنت میں ہزاروں فائدے ہیں. فائدے کیا ہے کہ بال کم اگتے ہیں, جب آدمی اکھاڑ لیتا ہے تو بال کم اگتے ہیں, اور کم اگے میں وہ کیا ہے باریک ہوتے ہیں, باریک ہوتے چلے جاتے ہیں, اور میل کچیل بھی کم جمتا ہے, بدبو بھی کم آتی ہے. بغل سے بدبو بہت کم آتی ہے جو آدمی بالوں کو اکھاڑ لیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی بھی ہمارے بہت سارے اساتذہ ایسے تھے کہ وہ جو ہے بڑے ہونے کے باوجود بھی بالوں کو بغل کے بالوں کو اکھاڑ لیتے ہیں. ہمارے خود حضرت ہے سہارنپور کے, بہت سارے حضرت ایسے ہیں انہوں جو ہے بلیڈ سے صاف نہیں کرتے بلکہ بالوں کو اکھاڑ لیتے, کیونکہ بچپن سے ان کو عادت پڑ گئی. ذرا تکلیف بھی ہوتی نہیں, ذرا بھی تکلیف ہوتی نہیں, نہ عورتوں کو ہوتا نہ مردوں کو ہوتا. اگر بچپن سے ان کو عادت ڈالیں گے, بچپن سے اگر ان کو عادت ڈالیں گے, ہاں بڑے ہونے بعد مشکل ہے. اب ہم کرنا چاہتے تو بڑا مشکل کا آتا, تکلیف کا آتا. سمجھ رہے بھائی, بڑے ہونے بعد کر سکتے نہیں ہے, کم از کم اپنے بچوں کو تو عادت ڈال سکتے ہیں. سمجھ رہے بھائی, اصل تو یہ ہے کہ نبی کی سنت کیا ہے. دیکھو یہ کام کا مطلب کیا ہے, جو دعوت و تبلیغ کا کام مقصد کیا ہے بھائی, سنتوں کو زندہ کرنا. سنتوں کو ہمیں کیا ہے خالی کھانے میں پینے میں سنتوں کو زندہ کرتے ہیں, اپنی زندگی کے سنتوں کو زندہ کرنا نہیں. یہ بھی سنت ہے, بغلوں کے بالوں کو اکھاڑنا بھی سنت ہے. کوئی بولتا نہیں ہے, کوئی تفصیل نہیں کرتا ہے. سمجھ آ رہی بھائی. تو لہذا ہو سکے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں ابھی ٹرائی کرتا ہوں تو ٹرائی کر لے سکتے ہیں. اگر کسی کے آرام سے نکل جاتے تو نکال دے, نہیں مشکل ہوتا ہے تکلیف ہوتا تو پھر بلیڈ سے صاف کر لے بغل کے بالوں کو. اور آگے فرماتے ہیں زیر ناف بال موڑنا, یہ تو سب کو معلوم ہے بھائی, اس کو موڑ لینا ہے. اس میں کیا ہے بلیڈ لگا سکتے ہیں, اس میں کیا ہے بلیڈ لگانا ہے, بلیڈ لگانا ہے. اور اس سے ایک چھونا ہوتا ہے, پاؤڈر ہوتا ہے, کئی ملتا ہے, خاص پاؤڈر ہوتا ہے, وہ پاؤڈر کے ذریعے سے بھی جو ہے کہ نکال سکتے ہیں. آج کل کریم آتے ہیں, کریم سے بہتر کیا ہے بلیڈ لگانا بہتر ہے. کریم سے کیا ہوتا ہے بدبو پیدا ہوتا ہے, وہ جس وقت گندا ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے. تو لہذا زیر نف کے بال یعنی نیچے کے جو بال ہوتے ہیں اگر اس کو صاف کرنا ہے تو بلیڈ لگانا ہے. بلیڈ لگائیں گے تو صفائی زیادہ ہوتی ہے. لیکن عورتوں کے واسطے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے جو ہے بالوں کو اکھاڑ لے تو بہتر ہے. ان کو بھی کیا ہے بغل کے بالوں جس طرح اکھاڑ لینا ہے ویسے زیر نف کے بالوں کو اگر وہ اکھاڑ لیتے ہیں عورتیں, ان کے لیے زیادہ فائدہ ہے, ان کے لیے زیادہ فائدہ ہے. آج کل جو ہے بہت سارے مشورات ایسے بھی ہے وہ اپنے بالوں کو اکھاڑ لیتے ہیں, بلیڈ سے صاف نہیں کرتے ہیں, بلکہ بہت سارے مشورات ایسے بڑے چھوٹے ان کو جو بچپن سے عادت ہو گیا اکھاڑ لینے کی تو اکھاڑ لیتے ہیں. تو اکھاڑنے میں تکلیف نہیں ہوتی ان کو, اور اکھاڑ لینے میں کیا ہے آسانی بھی ہے, سہولت بھی ہے, بدبو بھی کم آتی ہے, اور بالا جو ہے موٹے نہیں ہوتے, مضبوط نہیں ہوتے. سمجھ آ رہی بھائی, یہ بھی سنت ہے. اور کم از کم جو ہے 40 دن کے اندر اندر جو ہے بالوں کو صاف کر لینا ہے, چاہے بغل کے ہو چاہے زیر ناف کے بال ہو, کم از کم 40 دن کے اندر جو ہے بالوں کو صاف کر لینا ہے. اگر آدمی صاف نہیں کرتا ہے, بالوں کو بڑھا لیتا ہے تو نماز پڑھنا بھی گناہ ہوتا ہے, اس کے لیے مکروہ ہوتا ہے نماز, وہ آدمی گنہگار ہوگا. اس کا سے کیا ہے زیر ناف کے بال ہے یا بغل کے بال ہے تو 40 دن کے اندر صاف کر لینا ہے. بہتر تو یہ ہے, اچھا تو یہ ہے ہر ہفتہ صاف کر لے, جمعہ صاف کر لے. جس طرح مونچھیں کٹ کرتے ہیں, ناخن کٹ کر لیتے ہیں, ویسا زیر ناف بال بھی اور بغل کے بال بھی ہفتہ جو ہے ان کو نکالا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے, بہت ساری بیماریوں سے آدمی بچ جاتا ہے.
آگے فرماتے ہیں پانی سے استنجا کرنا ہے. پانی سے استنجا کسے بولتے ہیں معلوم؟ استنجا پیشاب کرنے کے بعد یا پھر پیخانہ بیٹھنے کے بعد جو صاف کرتے ہیں نا اس کو استنجا بولتے ہیں. پچھلے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں استنجا جو ہے پانی سے کرتے نہیں تھے بلکہ صحابہ کرام مٹی کے ڈھیلوں سے کرتے تھے، کیونکہ اس وقت میں پانی کہاں ہے، پینے واسطے پانی نہیں ہوتا تھا وہاں، اور وہ بھی ہوتا کھارا پانی ہوتا تھا. پینے واسطے کھارا پانی ہوتا تھا، کڑوا پانی ہوتا تھا. صحابہ کیا کرتے تھے، ان کھارا پانی میں رات میں جو ہے چھوارے کھجوروں کو بھگا لیتے تھے اور صبح تک وہ میٹھے ہو جاتے تھے، وہ پانی پی لیتے تھے. کڑوے پانی کو، کھارا پانی کو کھجورے بھگا بھگا کے وہ میٹھے کر کے پانی پیتے تھے صحابہ کرام. لہذا پینے واسطے کے پاس پانی نہیں ہوتا تھا تو پھر جو ہے پیشاب کرنے کے بعد یا پھر پیخانہ بیٹھنے کے بعد دھونے واسطے کے پاس پانی کہاں سے ہوتا ہے. لہذا صحابہ کرام کیا کرتے تھے، پیشاب ہونے پیخانہ ہونے بیٹھنے کے بعد وہ جو مٹی کے ڈھیلے لیتے تھے، کم از کم 3 ڈھیلے لیتے تھے اور اپنے مقام کو صاف کر لیتے تھے، بس اڑ جاتے تھے. ہمارے بھائی آج کل کیا ہے، اس کے برابر ٹشو پیپر برتتے ہیں لوگ. اب جو ہوائی جہاز میں جائیں گے، پھر جو ہے حج عمرے کے لیے جائیں گے تو بڑے بوڑھے کیا کرتے ہیں، آج کل ٹشو پیپر استعمال کرتے ہیں. تو ٹشو پیپر بھی جو ہے پانی کے قائم مقام ہے، وہ مٹی کے ڈھیلوں کے برابر ہے، اس کو برت سکتے ہیں. ٹشو پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو خاص پیپر ہوتا ہے جو اسی کے لیے بنتا ہے. عام پیپر نہیں ہے، عام پیپر تو نہیں ہے، کیونکہ اس کا ادب کرنا ضروری ہے، اس کا اکرام کرنا ضروری ہے. جو خاص پیپر ہوتا ہے جو اس کے واسطے استعمال ہوتا ہے اس کو جو برت سکتے ہیں. فلحال جو ہے اصل کیا ہے کہ مٹی کے ڈھیلوں سے جو ہے استنجا کرتے ہیں، اس مقام کو صاف کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہڈیوں سے استنجا نہ کرے، کیونکہ بعض مرتبہ کہ مٹی بھی نہیں ہوتا تھا تو صحابہ کرام جو ہے ہڈیوں سے استنجا کرتے تھے، مقام کو صاف کر لیتے تھے. تو جناتوں کی ایک جماعت آئی، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ جو ہے کہ ہڈیوں سے استنجا کرتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، وہ تو ہمارے غذا ہے، اس کو گندا کر رہے تمہارے صحابہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمائے، صحابہ تم ہڈیوں سے استنجا کرنا تو کیونکہ وہ تمہارے بھائی جناتوں کا غذا ہے، اس کو چھوڑ ڈالو. ہماری بھائی لیکن کہے کہ اگر پانی سے کوئی استنجا کرتا ہے تو یہ بھی نبیوں کی سنت ہے. اب آج کل ہمارا کیا ہے، ماشاءاللہ پانی خوب ہے، لہذا ہمارے لیے کیا پانی سے استنجا کر لینا ہے. ہاں جہاں پانی نہیں ہے، پانی آنا نہیں ہے، وہاں جو ہے مٹی کے ڈھیلے استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر جو پیپر ہوتا ہے اس کے ذریعے سے بھی صفا کر لے سکتے ہیں، کم از کم 3 ڈھیلے. آگے فرمایا آخری چیز کیا ہے، 10ویں چیز کلی کرنا. جب آدمی وضو کرتا ہے تو کیا کرنا بھی، کلی کر لینا ہے. کلی کرنا، پانی ڈالنا، یہ جو ہے نبیوں کی سنت ہے، پیغمبروں کی سنت ہے. غسل میں غرغرہ کرنا ہے. غسل میں کیا ہے، غرغرہ کرنا ہے، اور وضو میں کلی کرنا ہے. غرغرہ کسے بولتے ہیں، منہ میں پانی ڈال کے ایسا منہ اٹھا کے ایسا ساؤنڈ نکالنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کا غسل بھی نہیں ہوتا ہے. ہاں روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا ہے بلکہ صرف کلی کر لینا ہے. سمجھ آ رہی بھائی، غسل کرنا ہے اور بھی روزے کی حالت میں ہے، ناپاک ہو گیا، اب جو ہے روزے کی حالت میں ہے، اب دن میں غسل کرتا ہے تو اس وقت میں غرغرہ نہیں کرنا ہے، صرف کلی کرنا ہے. غسل میں صرف کلی کرنا ہے. ورنہ عام حالتوں میں، عام وقت میں کیا ہے، غسل میں غرغرہ کرنا فرض ہے، لیکن روزے کی حالت میں غسل میں غرغرہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کلی کرنے سے بھی غسل ہو جاتا ہے. سمجھ میرے بھائی، یہ 10 چیزیں جو ہے پیغمبروں کی سنت ہے. اگر ان 10 چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے پھر ہماری زندگی جیسا اللہ چاہتے اس کے مطابق ہو جائے گی. سب کریں گے انشاءاللہ بھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.